بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی گھر میں بلی آ جائے تو یہ فوراً کام کر لیا کرو، آپ کو بڑی بڑی خوشخبری ملے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ آج میں بلی کے حوالے سے بہت ہی خاص باتیں اور بہت ہی خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بلی تقریباً ہر گھر میں آتی رہتی ہے، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، چاہے آپ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں، بلی آپ کے گھر میں ضرور آتی ہوگی۔ بلی کا گھر میں آنا عام طور پر بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے تو اسے ایک مبارک علامت سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بلی بھی اپنے ساتھ خوشخبری لے کر آتی ہے۔ بلی کے آنے سے گھر کی تمام منفی توانائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلی آتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے پانی کا برتن جھکا لیا کرتے تھے۔ وہ بلی پانی پی لیتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ دوستو، بلیوں کو انسانی لفظ بہت پسند ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے پاس بٹھایا جائے، سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش کرے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پالا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت میں نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے کچھ دیتی تھی، اور نہ ہی اسے چھوڑ دیتی، آزاد کر دیتی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لے۔ اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی خاص جانور ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کی بہت ہی پوشیدہ باتیں، بہت ہی پوشیدہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اسے چوہوں کو دفع کرنے کے لیے پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ عز و جل کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں عذاب آیا، اور اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اور اس میں سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں اپنے ساتھ محفوظ اور سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا۔
حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کے ناک سے زوردار چھینک آئی، تو اسی چھینک کے دوران بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں پیدا ہوئے، جنہوں نے کشتی میں موجود چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے، پاک جانور ہے۔ اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جو کتا ہے وہ ناپاک ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو یا تصویر لگی ہوئی ہو، وہاں پر برکت نازل نہیں ہوتی، وہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ لیکن بلی کے بارے میں اس طرح کچھ بھی حدیثوں میں نہیں سنا گیا، نہ ہی حدیثوں میں آیا ہے۔ تو دوستو، گھر میں جب بھی بلی آ جائے تو اسے کھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پیش کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلیاں تو آنے جانے والیاں ہوتی ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، کبھی آپ کے گھر میں کبھی کسی اور گھر میں، یعنی گھومتی پھرتی رہتی ہیں، زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہیں۔ یوں سمجھ لیں ایک مہمان کی طرح ہیں، جیسے گھر میں مہمان آتا ہے، کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور مہمان بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ڈپریشن میں ہیں، رزق نہیں مل رہا، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اور آپ کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کو رشتہ نہیں مل رہا، آپ کو آپ کی محبت نہیں مل رہی، آپ نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ وسائل پیدا نہیں ہو رہے، تو محترم دوستو، آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بلی کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے ضرور آزما کر دیکھ لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، بس آپ کی نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق کھل جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کے گھر سے نحوست ختم ہوگی، برکتیں ہی برکتیں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ سن لیں، میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے خواب میں بلیاں نظر آتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیا جائے۔ تو دوستو، خواب میں بھوری رنگ کی بلی دیکھنے کا مطلب خوشخبری ملنا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ جو شخص خواب میں بھورے رنگ کی بلی دیکھے گا، اس کے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، کیونکہ بھورے رنگ کی بلی کو خدا کی نعمت مانا جاتا ہے، رحمت مانا جاتا ہے، برکت مانا جاتا ہے۔ بھورے رنگ کی بلی صرف خوش نصیبوں کو ہی خواب میں نظر آتی ہے۔ تو دوستو، خواب میں بلیوں کا گروپ دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ خواب میں بلی کے بچے دیکھنا ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنی آزادی کے لیے ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ خواب میں
بلی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھنا اس کا مطلب بہت ہی خوش آئند ہوتا ہے۔ آپ کو بہت ہی جلد آپ کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی، یا پھر آپ کی کوئی ایسی خواہش یا حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے آپ کو کوئی بھی خوشخبری مل سکتی ہے، دولت کی، رزق کی، نئے گھر کی، نئی گاڑی کی، کوئی بھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ تو محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بلی بہت ہی برکت والا جانور ہے۔ جب بھی آپ کو یہ جانور بلی نظر آ جائے آپ نے یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے وہ عمل یہ کرنا ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پیالہ لینا ہے، اس کے اندر دودھ ڈال کر محترم دوستو یہ عمل پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں اپنی خواہش، اپنا مقصد، اپنی حاجت، اپنی مراد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے ایک پیالہ دودھ کا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنے سامنے ہے، اس کے اوپر یہ عمل پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد محترم دوستو 11 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یہ 4 اسم مبارک ہیں، ان چاروں کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک 11 بار پڑھ کر محترم دوستو اس پیالے کے اوپر دم کر دیں، اور پھر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اور پھر اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کر لیں۔ پھر محترم دوستو آپ نے وہ دودھ کا پیالہ بلی کے آگے رکھ لینا ہے، اس کو پلا دینا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، پھر دیکھیے گا آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل جس حاجت کے لیے آپ نے نیت کی تھی، جس مقصد کے لیے، جس مراد اور خواہش کے لیے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں مل جائیں گی۔